فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر سبحان اللہ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ حاضرین محترم، ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ معجزہ معراج شریف ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کو بھی ہم نے اسی موضوع پر گفتگو کی تھی۔ پھر یہ محفل ہوئی، اس میں بھی یہی موضوع تھا، آج بھی یہی موضوع ہے، اور انشاءاللہ تعالی کل پھر اسی مسجد میں محفل ہے سالانہ معراج کا سما۔ سبحان اللہ۔ وہ ہم 3-4 لڑکے ہیں، محسن طارق ہے، ماجد حسین ہے اور عثمان ہے، وہ کراتے ہیں، ہم مسجد والے بھی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ لنگر ہماری طرف سے ہوتا ہے، باقی سارا اہتمام ان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو وہ الیکشن کی وجہ سے انہوں نے ملتوی کر کے الیکشن کے بعد کی تاریخ ہفتہ رکھا، 10 تاریخ، وہ بھی انشاءاللہ کل رات کو عشاء کے بعد انشاءاللہ محفل ہوگی۔ اس میں بھی میری تقریر ہے، اس میں بھی یہی معراج شریف کا موضوع ہوگا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے اپنی گفتگو کا اختتام کہاں پر کیا تھا؟ براق پر کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا محبوب جنت سے براق لے کر جاؤ، اور 40,000 براق وہاں پہ تھے، ہر براق کے ماتھے پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ ایک براق ایسا تھا کہ جو جنت میں رہ کر بھی نہ کچھ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے، کیونکہ وہ عاشق تھا۔ عاشق کی 6 نشانیاں ہوا کرتی ہیں، جو سچا عاشق ہوتا ہے نا جی، اس کی 6 نشانیاں ہیں۔ آشکارا شش نشان اے پسر، آہ سرد و رنگ زرد و چشم تر، پس اگر پرسید سے گدام، کم گفتن کم خوردن خفتن حرام۔ فارسی زبان کا یہ شعر ہے، اس میں بتایا گیا کہ سچا جو عاشق ہوتا ہے، عشق حقیقی میں زندگی بسر کرنے والا، اللہ سے، اللہ کے محبوب سے محبت کرنے والا، اس سچے عاشق کی 6 علامتیں ہیں۔ آہ سرد، رنگ زرد، چشم تر، ٹھنڈی آہیں بھرے گا، رنگ پیلا پڑ چکا ہوگا، اور محبوب کا نام آتے ہی آنکھیں چھلک پڑیں گی، آنسو جاری ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر تم پوچھو کہ 3 اور کون سی ہیں، بس اگر پرسید سے گدام، کم گفتن کم خوردن خفتن حرام، کہ کھانا پینا بھی چھوڑ دے گا، لوگوں سے کلام کرنا بھی چھوڑ دے گا، اور سونا تو اس کے لیے ہے ہی حرام، نیند اڑ جاتی۔ یہی کیفیت، یہی حال اس براق کا تھا۔ رب العالمین کی بارگاہ میں جبریل نے عرض کیا تو رب العالمین نے فرمایا اسی براق کو لے۔ یا اللہ یہ تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہے، انتہائی کمزور، نحیف، لاغر، کمزور ہے۔ فرمایا بس اس کا انتخاب تم کر کے اسے خوشخبری سناؤ، اور آگے میری قدرت کاملہ دیکھو۔ پلک جھپکنے کی دیر بھی نہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس براق کو محبوب کی سواری کے شان کے مطابق خوبصورت ترین بنا دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دراز گوشت سے ذرا بڑا، خچر سے زیادہ کچھ کم،
سفید رنگ، سبحان اللہ دودھ کی طرح، نوری نور، اور اس کا جو چہرہ تھا وہ انسانی چہرہ تھا، انسانوں کے چہرے کی طرح چہرہ تھا، اور اس کا سینہ جو تھا وہ سرخ یاقوت کا۔ سبحان اللہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی سواری کے لیے ایسی سواری کا انتظام کیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وہ تو قادر مطلق ہے، اسے تو سواری بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، اپنے محبوب کو اپنے پاس بلانا تھا، اپنا دیدار کرانا تھا، تو وہ ایک پل کے اندر ہی اپنا وصل عطا فرما سکتا تھا، بغیر سواری کے بھی محبوب کو بلا بھی سکتا تھا اور خود اپنا دیدار کرا بھی سکتا تھا، مگر اتنا بڑا اہتمام کیوں کیا گیا؟ صرف محبوب کی شان کے اظہار کے لیے۔ سبحان اللہ کیونکہ جب کوئی عاشق اپنے محبوب کو اپنے پاس بلاتا ہے تو پھر اس کی شان کے مطابق سواری کا انتظام بھی اسے خود کو کرنا پڑتا ہے۔ اللہ نے کیونکہ بلوایا، پھر بلائے تو گئے نہیں، تو لہذا لازم اور ضروری تھا کہ کائنات کی سیر کرانی ہے تو پھر محبوب کی شان محبوبیت کے مطابق سواری کا بھی انتخاب کیا جائے، اور ایسی سواری جو کائنات میں کسی نبی مرسل نے بھی اس سواری کے اوپر سواری نہیں کی، کوئی سواری نہیں ہوا، جنتی سواری، جنت کا براق، جنت کی سواری اور تیز ترین سواری۔ نبی علیہ السلام کا اپنا فرمان ہے کہ جہاں براق کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا، سبحان اللہ بجلی کی گوند سے بھی زیادہ تھے۔ بجلی کی رفتار بھی اپنی رفتار ہے، تیز ترین رفتار، لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ رفتار تھی اس سواری کی جس پر آمنہ کے لال سوار ہوئے۔ سبحان اللہ، کیا وہ پیاری رات تھی، اللہ اللہ کیسی وہ پیاری بات۔ رب العالمین نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل، ارے براق کو بھی ساتھ لے لو، جنتی پوشاک بھی نورانی لے لینا، امامہ مبارک جو خصوصی طور پر آج کی رات کے لیے میں نے تیار کرا رکھا ہے وہ بھی اٹھا کر ساتھ لے جانا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 7000 سال پہلے امامہ مبارک تیار ہو گیا، 40,000 نوری ملائکہ کے ڈیوٹی لگ گئی، اس امامہ مبارک کے ارد گرد کھڑے ہو کر اس وقت سے لے کر اس رات تک ایک بار اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے، دوسری بار امامے والے پر درود و سلام پڑھتے تھے۔ امامے کے اوپر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ رہے ملائکہ، گناہوں سے پاک ہیں، معصوم ہیں، آدم کی تخلیق سے بھی پہلے ہزاروں لاکھوں سالوں سے درود و سلام پڑھا جا رہا ہے امامے پر، تو اگر آج سنی امامے والے کی ذات پر درود و سلام پڑھے تو اعتراض کاہے کا؟ وہ امامے پر پڑھ رہے ہیں، ہم نماز کے بعد امامے والے پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اے جبرائیل جی رب جلیل، میکائیل کو بھی ساتھ لے لو، اسرافیل کو بھی ساتھ لے لو، اسرائیل کو بھی ساتھ لے لو، چاروں ملائکہ ہر فرشتے کی قیادت کے اندر نیچے 70,000 نوری ملائکہ کی جماعت بھی ہو، ہر نوری فرشتے کے ہاتھ میں 70,000 نور کے تھال بھی لے لینا، ہر نور کے تھال کے اوپر 70,000 نور کی قندیلیں نور عرش سے جو تاباں اور روشن ہے وہ بھی جگمگ کرتی ہوئی ساتھ لے لینا۔ ارے کائنات میں نوری نور ہے، جبریل امین براق کو لے کر لاکھوں ملائکہ کا نوری جلوس لے کر وادی بطحا میں اتر آئے،
मलाइका को खड़ा कर दिया गया, सब दर सब मलाइका खड़े हैं। जिब्रील अमीन को हुक्म हुआ, जाओ मेरे महबूब को लेकर आओ। हजरत अली मुर्तजा की हमशीरा जिनकी कुनियत उम्मे हानी नाम है फाख्ता, खाना काबा के सामने उनकी रिहाइश कबीला कुरैश के अंदर इमाम लंबिया वहां पे मैं इस्तराहत हैं, आराम फरमा रहे हैं। जिब्रील अमीन को हुक्म हुआ, जिब्रील करीम आका अलैहिस्सलाम को लेने के लिए वहां तशरीफ लाए। या इलाहल आलमीन, तेरा महबूब घर के अंदर है, मैं घर के बाहर हूं, इजाजत हो तो दरवाजा खटखटा दो। फरमाया नाना मेरे महबूब के आराम में खलल आएगा। ये मेराज का वाकया अनोखा भी है, अछूता भी है, निराला भी है, अक्लों को हैरान कर देने वाला। कायनात वाले आने जाने के लिए दरवाजा इस्तेमाल करते हैं, मगर ये तो पूरा सफर ही मौजज़ा है, अक्लों में आने वाला नहीं। जिब्रील दरवाजे को इस्तेमाल नहीं करना, आज छत को खोलकर छत के जरिए अंदर दाखिल हो। खजूरों के पत्तों से बनी हुई छत है, अरे मट्टी का गारा है, तमाम फरिश्तों का सरदार हामिल वही इलाही तायर सिदरा सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं। अरे जिब्रील भी तो आशिक है मेरे रसूल का। आज जिब्रील को ये खिदमत करने का मौका मिला। जिब्रील ख्याल करना, एहतियात करना, छत को इस तरह खोलकर अंदर जाना कि खाक का एक जरा भी बिस्तर रिसालत पर ना जाने पाए। जिब्रील ने छत को खोला, फरमाया फफाराजा सदरी। जिब्रील अलैहिस्सलाम एक रिवायत में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आना बैन नाइम वल यक़ज़ान आतानिल मलक, मैं नींद और बेदारी की दरमियानी कैफियत में था कि मेरे पास फरिश्ता आया। वफ़ोरेजा सक़्फ़ु बैती वाना बे मक्का, मक्का मुकरमा वाले में घर में था, मेरे मकान की छत को सो के बाद फोरेजा खोल दिया गया। फफोरेजा खोल दिया गया, सक़्फ़ु बैती मेरे मकान की छत को खोला गया। फनाज़ला जिब्रील अलैहिस्सलाम, जिब्रील अलैहिस्सलाम नीचे उतर आए। आगे महबूब आराम कर, और महबूब क्या फरमाते हैं? महबूब फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा, मेरी ये सर की आंखें सोती हैं मगर मेरा दिल हमेशा बेदार रहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीद, नारे हैदरी। या इलाहल आलमीन, मैं अंदर तो आ गया मगर तेरा महबूब आराम कर रहा है। या अल्लाह जगाऊं तो कैसे जगाऊं? हाथ लगाने की इजाजत नहीं, आवाज देने की इजाजत नहीं, अदब का मकाम। या अल्लाह फिर बेदार कैसे होंगे? रब्बुल आलमीन की मोहब्बत का जवाब आया जिब्राइल, जब मैंने तुझे तख्लीक किया था, जब मैंने तुझे नूरी पैकर दिया, तुझे बनाया, तो आज की रात भी मेरे इल्म में थी। मैं तुझे भेजूंगा महबूब को लेने के लिए, तू यही उज़्र पेश करेगा। मौला तेरा महबूब तो आराम कर रहा है, लिहाजा जिब्रील मैंने तुझे बनाते वक्त तेरे लब बर्फ से ज्यादा ठंडे, मुझको अंबर से ज्यादा खुशबूदार बना दिए। फकब्बिल कदमै या जिब्राइल, ऐ जिब्राइल अपने ये ठंडे बर्फ वाले, मुझको अंबर से ज्यादा खुशबूदार अपने लब मेरे हबीब के पांव के तलवों के साथ लगा। कब्बिल कदमै, मेरे हबीब के कदमों का बोसा ले। अरे तेरे लबों की ठंडक
میرے حبیب کے کلموں کو مس کرتے ہوئے قلب محمدی تک پہنچے گی، میرا محبوب چشمان نبوت کھول دے گا۔ جبریل علیہ السلام جھک گئے آمنہ کے لال کے قدموں میں۔ عالم تخیلات میں مجھے یہ جملہ بولنا پڑا، رب العالمین کی رحمت کا آوازہ ضرور بلند ہوا ہوگا۔ اے ساتوں آسمانوں کے ملائکہ، اے حاملین عرش الہی، عرش عظیم کے اٹھانے والے ملائکہ، ذرا نیچے جھک کر دیکھو، تمہارا سردار میرے حبیب کے قدموں میں جھکا ہوا ہے۔ تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ جبریل علیہ السلام نے بوسے لیے قدموں کے، رب نے فرمایا جبریل قبل قدمہ ہے، چوم لے ان قدموں کو، اور قدموں کو چومنے کے لیے جھکنا ضروری ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ حکم دیا اللہ نے پاک فرشتے کو، وہ جھک گیا اور قدموں کو چوما۔ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتح الباری کے اندر ایک روایت نقل کی، جسے دیوبند اور اہل حدیث مسلک کے علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں بھی درج کیا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے مکہ کو فتح کیا تو ایک شخص نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں دوڑ کر آیا، عرض کرتا یا رسول اللہ، میں نے نظر مانی تھی جس دن مکہ فتح ہوگا میں کعبے کی چوکھٹ کو چوموں گا، اس کا بوسہ لوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرے گھر میں تیرے ماں باپ میں سے کون ہیں؟ اس نے کہا جی میری والدہ حیات ہے۔ فرمایا جا اپنے گھر اپنی ماں کے دونوں قدموں کا بوسہ لے اور یقین جان کے تو نے کعبے کی چوکھٹ کو چوم لیا۔ کعبے کی چوکھٹ کو چومنے کا جتنا اجر و ثواب ہے اتنا اجر و ثواب اپنے والدہ اپنے والد کے قدموں کو چومنے کا۔ تمہارا کعبہ تمہارے گھر کے اندر، ایک بار دیکھیں تو حج مقبول کا ثواب، یہ ضمانت گارنٹی آمنہ کے لال نے عطا فرمائی۔ تو 15 لاکھ خرچ کر کے بھی آتا ہے تو کوئی ضمانت نہیں کہ تیرا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن اگر تو نے ادب اور محبت کی نگاہ سے اپنی ماں اور اپنے باپ کا چہرہ دیکھا تو امام الانبیاء گارنٹی دیتے ہیں کہ تجھے حج مقبول کا ثواب مل گیا۔ جانتے تھے کریم آقا کہ میرے ہر امتی حج نہیں کر پائے، جن کے پاس دولت ہوگی وہ جائے گا ایک بار یا 2 بار یا 3 بار۔ ہمارے دین کا حسن اور خوبصورتی اسی میں ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ، ماں باپ کا چہرہ ادب اور محبت کی نگاہ سے دیکھنا حج مقبول کا ثواب، ماں باپ تو ہر وقت ہمارے پاس ہوتے ہیں، اگر ہم 100 بار چہرہ دیکھیں کیا 100 حج روزانہ؟ فرمایا ہاں اس سے بھی زیادہ ثواب تمہیں مل سکتا ہے۔ امیر آدمی ایک حج کر کے قبر میں چلا جائے گا اور تو اپنی غریبی پہ ناز کر، اور اس مدینے والے کی ذات پر درود و سلام پڑھتے ہوئے تو سیر نہ ہو کہ جس نے تجھے یہ موقع فراہم کیا کہ تو اگر چاہے تو 50 100 حج روزانہ کر سکتا اور مقبول حج کا ثواب لے سکتا۔ جن کے ماں باپ حیات ہیں انہیں غنیمت جاننا چاہیے۔ شیخ ابو اسحاق رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث اور امام لوگ، صبح جب بچوں کو پڑھانے کے لیے مدرسے میں آئے تو طلباء میں سے ایک طالب علم نے عرض کیا استاد محترم، رات میں نے آپ کے بارے میں عجیب خواب دیکھا۔ شیخ ابو اسحاق فرمانے لگے بولو بیٹا۔ وہ بچہ عرض کرتا استاد محترم میں نے خواب میں یہ منظر دیکھا کہ جنت ہے، جنت کے بیچوں بیچ تخت بچھا ہوا ہے انتہائی خوبصورت، اور اس تخت پر آپ بیٹھے ہوئے
آپ کا چہرہ چودھری کے چاند کی طرح روشن ہے اور آپ کی داڑھی مبارک کے اوپر ہیرے موتی جواہرات لگے ہوئے، اتنی شان۔ شیخ وہ صاحب کی چیخ نکل گئی، زاروں کرتا رونا شروع ہو۔ جب صبر آیا، ضبط ہوا، فرمایا بیٹا تو نے جو دیکھا ہے سچ دیکھا، مجھے انعام ایسا ہی ملنا چاہیے تھا۔ میری عادت ہے جب میں رات کو گھر آتا ہوں تو بیوی بچوں کے پاس بعد میں جاتا ہوں، پہلے اپنی ماں کے کمرے میں جا کے ماں کے پیروں کو چومتا ہوں اور اس کی جا کے اس سے باتیں کرتا ہوں۔ جب ماں اجازت دیتی ہے کہ بیٹا جاؤ آرام کرو، پھر جاتا ہوں ادھر۔ رات جب میں آیا گفتگو کرنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے، تو ماں سو چکی تھی، مگر میں نے کہا باتیں نہ صحیح لیکن ماں کے قدم تو چوم سکتا ہوں، تو لہذا میں جھک گیا اور اپنی ماں کے قدموں کو میں نے چوما لبوں کے ساتھ۔ میرا چہرہ، میری داڑھی لگ رہی تھی۔ بیٹا جو اپنی ماں اور اپنے باپ کے قدموں کو چومتا ہے اسے انعام ایسا ہی ملتا۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ آج کا مولوی تو کہتا ہے کہ ہاتھ چومنا، پیروں کو چومنا شرک ہے، بدعت ہے، گناہ ہے، تم جھک گئے، تم تو سجدہ کر رہے ہو۔ ارے اگر پیروں کو چومنے کے لیے جھکنا اگر شرک اور بدعت اور گمراہی اور گناہ ہوتا تو نہ رب جبریل کو حکم دیتا میرے محبوب کے آگے جھکے قدموں کا بوسہ لے، نہ رسول اللہ حکم دیتے صحابی کو کہ گھر جا کے ماں کے قدموں کا بوسہ لے۔ کون سی شریعت لے کے تو پھر رہا ہے؟ کون سا دین ہے تیرے پاس؟ کیا یہ روایات تو نے نہیں پڑھی؟ کیا واقعہ معراج تو نہیں سناتا؟ لیکن بدقسمتی ہے کہ یہ مولوی منبر رسول پر بیٹھ کر بھی 100% واقعہ معراج بیان نہیں کرتا۔ یہ اعزاز شرف اگر حاصل ہے تو سنی علماء کو حاصل ہے، اہل سنت کے پاس یہ جگرا ہے کہ وہ رب کی شان بھی بیان کرتے ہیں تو دل کھول کے، نبی کی محبت اور عشق کو بیان کرتے ہیں تو سینہ کھول کے، نبی کی اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں بھی کنجوسی نہیں کرتے، اور نبی کے یار اصحاب کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں بھی بخل سے کام نہیں لیتے۔ یہ صرف سنیوں کے پاس ہے۔ یا جبرائیلو قبل قدم ہے، اے جبرائیل میرے حبیب کے قدموں کے تلووں کو چوم لے۔ جبریل نے اپنے لب رکھے، ان ہونٹوں کی ٹھنڈک تلووں کے ذریعے ارے قلب مصطفیٰ تک پہنچی۔ میرے رسول نے نبوت والی چشمان رسالت کھول دی۔ لب تبسم ظاہر ہوا، مسکرائے آمنہ کے لال۔ جبریل کیسے آنا ہوا؟ ان اللہ تعالی یقرئک السلام، اے اللہ کے محبوب پہلے تو سب سے پہلے اپنے رب کا سلام قبول کیجئے۔ آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے۔ میں آپ کے رب نے مجھے اسپیشل بھیجا، آج خصوصی رات ہے، میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ میں آپ کو لینے کے لیے آیا، اکیلا نہیں آیا۔ لاکھوں ملائکہ کی جماعت وادی بطحا میں منتظر ہے، براق سواری بھی لے کر آیا ہوں۔ آقا آئیے، کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے کعبے کے پاس حتیم کے اندر لے آئے اور مجھے لٹا کر میرا سینہ چاک کیا 4تھی بار۔ پہلی بار جب حلیمہ سعدیہ کے پاس، دوسری بار جب 20 سال کی عمر کو پہنچ، تیسری مربع اعلان نبوت کے فوراً بعد، اور 4تھی مربع اعلان نبوت کے 11ویں یا 12ویں سال جب واقعہ معراج پیش آیا۔ جبریل علیہ السلام نے مجھے حتیم کے اندر لٹا دیا جو کعبے کا حصہ ہے، انگلی کا اشارہ کیا، میرا سینہ کھل گیا۔ کوئی چھری کانٹے استعمال نہیں کیے جبریل نے۔ کریم آقا علیہ السلام فرماتے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میرا
میرا سینہ کھول دیا گیا ہے فَجَاءَ بِطَشْتٍ مِّن ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِکْمَةً وَإِیمَانًا، ایک سونے کا تھال لایا گیا جو ایمان اور حکمت و دانائی سے لبریز تھا. ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمْ، جبرائیل علیہ السلام نے میرے سینے کے اندر جتنے اعضاء ہیں ایک ایک عضو کے حصے کو نکالا اور زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا اور سونے کے تھال میں رکھتے چلے گئے. میرا دل نکالا، باڈی سے الگ کیا، اسے دھویا اور دھونے کے بعد اس تھال کے اندر رکھ دیا. ہم دیکھ رہے ہیں یہ جملہ سب کی سمجھ میں نہیں آیا. میں محتاج ہوں اپنی زندگی اپنی حیات کے لیے دل کی حرکت کا. تم محتاج ہو دل کی دھڑکنوں کے. جس دن تمہارے دل نے حرکت کرنا بند کر دی، کہتے ہیں حرکت قلب بند ہوگی اور بندے کی ڈیتھ ہوگی، موت واقع ہوگی، ڈیڈ باڈی شمار ہو جاؤ. مگر آمنہ کے لال فرما رہے ہیں کہ میرا دل باڈی سے نکال کے دھو کے تھال میں الگ کر کے رکھ دیا گیا اور میں آنکھوں سے دیکھ رہا. رسول اللہ فرمانا یہ جانو میرا کلمہ پڑھنے والو، تمہارا عقیدہ ہو کہ میرے رسول زندہ ہے اور رسول اللہ کو اپنی زندگی اور اپنی حیات کے لیے دل کی دھڑکنوں کی حاجت ضرورت نہیں ہے. میں محتاج ہوں یا تم محتاج. ایک دوسرے مسئلہ کے عالم کی کتاب ایک دن میں پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو دوبارہ زندہ کیا اور زندہ کر کے مسجد اقصی بھیجا. ہم اہل سنت کا متفق عقیدہ ہے کہ ہر نبی اپنے قبر کے اندر زندہ اور حیات. ارے جن کے نام کے صدقے کوئی جان دے دے تو وہ قیامت تک کے لیے مردہ نہیں کہلاتا، شہید کہلاتا ہے. جو اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ شہید ہے کہ نہیں؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ خیال بھی نہ کرنا، سوچنا بھی نہیں کہ وہ مر گئے ہیں. سوچا تو گناہ لکھ دیا جائے گا. یہ شعبہ ہی ایسا شہادت ہے، تصور میں بھی نہیں لانا، سوچ میں بھی یہی رکھنا ہے کہ وہ زندہ ہے. جو نبی کا نام لے کے جان دے دے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا تو خود نبی معاذ اللہ مردہ ہو گئے. کون سی کتاب تو نے پڑھ لی، کون سی شریعت تو لے کر پھر رہا ہے؟ جمہور امت کا اتفاق ہے اس نقطے پر کہ ہر نبی رسول مرسل زندہ اور حیات ہے. جس طرح ہم شہید کی حیات کا ادراک نہیں کر پا سکتے، اسی طرح ہم اللہ کے نبی کی حیات کا بھی ادراک ہمارے پاس نہیں، مگر انہیں حیات ابدی نصیب ہو گئی. اسرائیل آئے تھے نا روح نکالنے کے لیے، قانون قدرت ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، رب کے علاوہ سب فانی، باقی ذات تو صرف اللہ کی. اسرائیل نے جان نکالی، قانون قدرت پورا ہو گئے. اب میں آپ سے پوچھوں، اگر بتاؤ اسرائیل میرے رسول کی روح مبارک کو نکال کے کہاں رکھنے کے لیے گیا ہوگا تو کیا کہیں گے؟ جواب نہیں آپ کے. بہت ہی بڑا کوئی محبت والا ہوگا تو کہہ دے گا جنت میں لے گئے ہوں گے. ارے جنت غلاموں کے رہنے کی جگہ، وہاں آقا کی روح کو رکھو گے. دیوبند اور اہل سنت بریلوی مسلک کا اتفاق ہے اس نقطے پر کہ جہاں رسول اللہ آرام فرما ہے آپ کے جسم عطر کے ساتھ جو خاک کے ذرے لگ رہے ہیں وہ جنت سے بھی اعلیٰ، کعبے سے بھی اعلیٰ اور عرش اعلیٰ سے بھی اعلیٰ. متفقہ فیصلہ.
ارے جس جنت سے یہ خاک کے ذرے آنا ہے کہ وہاں پہ روح کو رکھو گے، جو اس عرش پر جا کے رکھو گے جس عرش سے یہ خاک کے ذرے افضل، جس عرش پر معراج کی رات اللہ کے رسول جوتوں سمیت گئے، جوڑے سمیت گئے، نالین پاک کو بھی اتارنے نہیں دیا گیا، تو کیا ہوا؟ اسرائیل نے کہا، عرض کیا مولا قانون پورا ہو گیا، اب بول میں کہاں رکھوں؟ مجھے کائنات میں کوئی جگہ ایسی نظر نہیں آتی کہ جو اس روح کی شان کے مطابق ہو۔ رب کی رحمت کا وعدہ بلند ہوا ہوگا، جہاں سے نکالی ہے وہی رکھی۔ مولانا قاسم نانوتوی بانی مدرسے دیوبند نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ جس طرح آپ ایک چراغ جلا کے رکھ دیں، اس کی روشنی پھیل رہی ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر ٹوکرا یا کوئی برتن رکھ دیں تو اس کی روشنی اس ٹوکرے کے اندر محدود ہو گئی، اسی طرح اسرائیل نے نبی علیہ السلام کے جسم عطر کی روح کو نکالنے کے بعد آپ کے دل کے اندر ایک جگہ کے اوپر دوبارہ رکھ دیا، دوبارہ رکھ دیا۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ یہ سفر ایسا خوبصورت سفر ہے معراج شریف کا، سبحان اللہ۔ اگر آج دنیا نہیں مانتی، عقل میں آنے والا تو تھا ہی نہیں، عقل میں آ جاتا تو معجزہ ہی نہ بنتا۔ معجزہ کہتے اسی کو ہے جو سمجھ میں نہ آئے۔ قاری محمد طیب مدرس دارالعلوم دیوبند، ان کے شیخ الحدیث، وہ اپنی کتاب میں لکھتے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ حرمین شریفین کے امام رہے مکہ اور مدینہ۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے تو معراج شریف کے موضوع پہ گفتگو ہوئی۔ ایک نوجوان بیٹھا تھا تو وہ آگے بڑھا آ کے کہنے لگا، جی میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میری عقل نہیں مان۔ مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی شام کا ملک، کوئی آئے جائے گھوڑے پر بھی بیٹھ کر 15 دن جانے میں 15 دن آنے میں پورا مہینے کا سفر، آسمانوں کی تو بات ہی الگ، عرش پر جانا ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں کیسے ممکن؟ فرمایا بیٹا میں عالم تو ہوں نہیں، یہ عاجزی انکساری کا اظہار ہے۔ جن کے پاس علم ہے سمندر ٹھاٹے مارتا، وہ کہتے ہیں میرے پاس علم نہیں، میں عالم نہیں ہوں۔ جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ منبر پہ بیٹھ کے دعوے کرتے ہیں میں مفتی ہوں، میں بہت بڑا عالم۔ بیٹا میں عالم تو نہیں ہوں، یہ قاری طیب صاحب لکھ رہے ہیں، دیوبند مدرسے کے شیخ الحدیث لکھ رہے ہیں۔ ایسا کرو مجھے اتنا بتاؤ کہ نماز کی جو اذان ہے اس کے ہونے میں کتنی دیر ہے؟ اس نے کہا تقریباً آدھا گھنٹہ۔ فرمایا جب 15 منٹ باقی رہ جائے نا تو میرے پاس آنا۔ اب جب 15 منٹ رہ گئے وہ نوجوان آیا، میں نے کہا حضور 15 منٹ رہ گئے، فرمایا آؤ۔ اس نوجوان کا ہاتھ پکڑا، مکہ مکرمہ میں بیٹھے، کعبے کے سامنے سے اٹھا کر لے آئے۔ نبی علیہ السلام کا مولد شریف جہاں پہ آج کا لائبریری بنی ہوئی ہے، اللہ کے نبی کا گھر تھا جہاں کا میلاد پاک ہوا، اس کے سامنے وہ پہاڑے جہاں معجزہ شق قمر، چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والا معجزہ ظاہر ہوا۔ یہ پہلا پہاڑ ہے جو زمین پر ظاہر ہوا تھا جب اللہ نے کائنات کو بنایا، اس کا نام ہے جبل ابو قبیس۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پہاڑ پہ چڑھنا شروع کر دی۔ اچھا اس کے ذہن میں بھی نہیں رہا نوجوان کے کہ میں نے سوال پوچھا تھا اس کا جواب آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، بس اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو اوپر چڑھاتے ہوئے لے کے جا رہے۔ اب ادھر سے چڑھ رہے ہیں، سامنے کعبے کو بھی دیکھ رہے، چوٹی پر پہنچ کے جب اترنے لگے تو سامنے سبز گنبد نظر آئے۔
مدینہ طیبہ نبی علیہ السلام کا روضہ مبارک مسجد نبی شریف، اور وہاں جب اترے تو مسجد نبی شریف میں اذان ہو رہی ہے، وہاں نماز پڑھی، وہاں بیٹھے رہے، اور پھر اس کا ہاتھ پکڑا، پھر پہاڑ کے اوپر چڑھے، اور جب چڑھ رہے تو مدینہ طیبہ، جب اتر رہے تو خانہ کعبہ۔ وہ سر چکرا گیا اس کا، کہنے لگا حضرت یہ کیا؟ 15 منٹ کے اندر 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکہ سے مدینہ۔ آپ طریق ہجرت سے آپ جائیں، لکھا ہوا ہے 450 کلومیٹر، 450 کلومیٹر کا فاصلہ بغیر سواری کے 15 منٹ میں آپ نے طے کرا دی۔ فرمایا بیٹا آپ نے پوچھا تھا نا کہ اللہ کے نبی معراج کی رات میں کیسے گئے کیسے آئے، میں عالم تو تھا نہیں کہ تجھے میں کوئی دلیل دیتا، ان کا چلو میں درویش صاحب نے تجھے پریکٹیکل کر کے دکھا دیتا ہوں کہ جن کے درد کے ٹکڑے کھانے والا اتنی قدرت طاقت رکھتا ہے، وہ آقا کے پاس کتنی طاقت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں تو ان کے دروازے کے ٹکڑے کھانے والے گداگروں میں سے ایک ہوں، جب میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں سبحان اللہ کہ ان کے اختیار اور ان کی قدرت۔ پھر انہوں نے تو کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں گیا، بلکہ قرآن نے کہا ہے کہ رب نے دعویٰ کیا کہ میں لے کر گیا۔ اعتراض اٹھانا ہے تو جانے والے پر نہ اٹھاؤ، طاقت دیکھنی ہے تو لے جانے والے کی طاقت دیکھو کہ رب کے پاس اتنی طاقت ہے کہ نہیں۔ وہ تو سبحان ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، ہے کہ نہیں؟ کریم آقا نے سلام کا پیارا فرمان، جبریل امین نے ہاتھ کا اشارہ کیا، آپریشن بند، سینہ بند ہو گیا۔ ایک فرشتہ 2 سرخ یاقوتی کوزے لے کر آیا، جن میں زمزم کا پانی بھی ہے، کوثر کا پانی بھی ہے۔ زمزم کے پانی کے ساتھ وضو بھی کرایا گیا، کوثر کے پانی کے ساتھ وضو بھی کرایا گیا، دل کو بھی دھویا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج تک اس زمزم کے پانی کا کنیکشن، تعلق، نسبت تھی حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے، لیکن آج کے بعد اس کو قیامت تک کے آنے والی امت مصطفی کے لیے شفا کا، برکت کا باعث بنانا تھا، اور اس کنویں کو قائم دائم رکھنا تھا، تو ضروری تھا کہ اس کی نسبت اب تبدیل کر دی جائے، اس کا سوچ تبدیل کر دیا جائے، اب نسبت اسماعیلی کے ساتھ ساتھ اسے نسبت محمدی بھی عطا کر دی، یہ نسبت بھی عطا کر دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کریم آقا نے سلام کا پیارا فرمان، مجھے نورانی مرقع، نورانی لباس پہنا دیا گیا، نورانی چادر میرے شانے کے اوپر، زمرد اقدر کے نالین میرے پائے اقدس میں پہنا دیے گئے۔ وہ دستار جو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 7000 سال پہلے امامہ مبارک تیار ہوا تھا، جبریل علیہ السلام نے رب کی اجازت سے میرے سر اقدس کے اوپر رکھا، جس کے اوپر 40,000 نقش و نگار بنے ہوئے ہیں، ہر نقش کے اندر 4 لینے، ایک لین کے اوپر لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ، دوسری پر لکھا ہے محمد نبی اللہ، تیسری پر لکھا ہے محمد خلیل اللہ، چوتھی پر لکھا ہے محمد حبیب اللہ۔ وہ 40,000 ملائکہ بھی یا رب العالمین، جب سے دستار کو بنایا ہم نے تیری تسبیح اور درود و سلام امامے پر پڑھا، اب امامے والے نے پہننی ہے، ہمیں بھی اجازت دے اس امامے پر درود پڑھنے کے صدقے امامے والے کی زیارت کر لیں۔ وہ 40,000 ملائکہ بھی کھڑے ہیں، اب بھی درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔
جبریل علیہ السلام نے رکاب براق کی پکڑ لی اپنے ہاتھوں. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تفسیر کبیر کے اندر لکھتے ہیں کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کیا تھا، اس کو فضیلت اتنی نہیں ملی جتنی فضیلت جبریل کے براق کی رکاب تھامنے پر اس کو ملی. فرشتوں کے سجدہ کرنے سے بھی زیادہ افضلیت والا عمل تھا کہ جبریل نے براق تھا، براق کی رکاب تھا، اور نبی علیہ السلام نے اپنے قدم مبارک رکھنے کے لیے ارادہ فرمایا. میکائیل نے ارے اس کی لگام پکڑ رکھی ہے، اسرافیل غاشہ برداری کا اعزاز حاصل کرنے والا، کہ براق شوخیاں دکھانے لگا. بتائیے مرکات شرح مشکات شریف سیرت نگاروں کی کتابیں اٹھائیے، براق نے شوخی دکھائی، بدکنا شروع ہو گیا. جبریل نے ڈانٹا، ارے خیال کر کون سا وقت ہے، کیوں شوخی دکھا رہا. براق عرض کرتے جبریل آج تو صبر کر دے، یہ موقع بار بار تھوڑے نصیب ہونے. میں اللہ کے محبوب سے ایک بات بنوانا چاہتا ہوں. میرے رسول مسکرائے، فرمایا براق بول کیا چاہتا. آقا میں نے دو باتیں سنی تھی، ایک آج پوری ہو رہی ہے مگر ایک کل پوری ہو. میں نے سنا تھا کہ معراج پر جب اللہ کے حبیب آئیں گے تو براق کو سواری کے لیے لایا جائے گا، اور ساتھ یہ بھی سنا کہ جب پل صراط پر گزر کر جنت میں جائیں گے پھر بھی براق لایا جائے گا. آج اگر میرا انتخاب ہوا ہے تو منظوری عطا کر دیجئے، کل قیامت والے روز بھی مجھے سواری کے لیے لایا. نبی علیہ السلام نے قبول فرما لی. آقا براق پر سوار ہوئے وادی بطحا میں آئے، جہاں پہ کروڑ ہا کی تعداد میں ملائکہ کھڑے، ہر فرشتہ نور، ان کے ہاتھوں میں تھال نور کے، ہر تھال پر 70 ہزار بلب نور کے، براق نوری، جبریل نور، اتنا نوری نور. وادی بطحا اتنی روشن منور ہے کہ کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا. مگر جب اللہ کے حبیب آئے، رب نے فرمایا جبریل میں نے اپنے محبوب کے اصلی حسن کو چھپانے کے لیے کہ دنیا دیکھے نا 70 ہزار پردے ڈال رکھے ہیں، آج وقت آ گیا ہے ایک پردہ اٹھا دے. جبریل علیہ السلام نے جب ایک پردہ ہٹایا تو سارے نور متھم پر گئے. آمنہ کے لال کا نور آگے عالم باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی. آگے عالم باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی. یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا کی رات ہے. کالی کملی والے شاہ فرماتے ہیں مجھے موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزر ہوا میرا. میں نے کیا دیکھا کہ اللہ کے کلیم اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. نماز روح نہیں پڑھتی، جسم پڑھتا. اور یہ حدیث واضح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قبر میں زندہ اور حیات. ہم انبیاء کرام کی حیات کا کہنا ہمارا عقیدہ. اور سفر معراج والی جب یہ حدیثیں روایت پڑھتے ہیں تو اس میں یہ ذکر آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قبر. اور قربان جائیں ہم اپنے نبی کے علم پر، آپ کی بصارت. آپ عالم دنیا میں ہیں، موسیٰ علیہ السلام عالم برزخ میں ہیں. میرے رسول اس عالم میں رہ کر اس عالم والے کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں قیام کی حالت میں. اور براق کتنا تیز ہے، فرمایا بجلی کی کون سے بھی زیادہ تیز. جہاں براق کی نظر پڑتے ہیں وہاں قدم. کائنات کی تیز ترین
بہترین سواری پر آمنہ کے لال بیٹھ کر جب اوپر سے گزرے ہیں بجلی کی کوند کی طرح، مگر پھر بھی بصارت کا یہ عالم تھا کہ اتنے تیز گزرتے ہوئے بھی آپ نے عالم برزخ میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا، پہچان بھی لیا کہ یہ موسیٰ ہیں۔ اس عالم میں رہ کر اس عالم والے کو پہچان رہے ہیں تو اس عالم میں جا کے ان درود پڑھنے والے عالم میں انہوں نے پہچانے، پہچانیں گے کہ نہیں بھائی؟ اور جب جنت کی سیر کی تو وہاں جنت میں داخل ہوئے تو آپ کے آگے آگے کوئی اور بھی چل رہا تھا، اس کے پاؤں کی آہٹ سنائی۔ پوچھا جبریل ہمارے آگے آگے کسی کے چلنے کی آواز ہے، یہ میں سن رہا ہوں۔ جبریل خادم تھا، یہ کون سی جگہ، یہ کون سی جگہ، یہ کون سی جگہ، جبریل بتاتے جا رہے ہیں۔ مولوی نے ممبر پر بیٹھ کہہ دیا اگر نبی کو علم ہوتا تو جبریل سے کیوں پوچھتے؟ یہ بار بار پوچھنا دلیل ہے کہ نبی کے پاس علم نہیں، معاذ اللہ۔ میں نے کہا خدا کے بندے ممبر رسول پر بیٹھ کر تو نے قرآن پڑھا ہے تو قرآن میں یہ بھی ہے کہ رب نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے ما تلک بیمینے کا یا موسیٰ، اے موسیٰ بتا تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے۔ اب رب کا پوچھنا کیا دلیل بناؤ گے معاذ اللہ کہ رب نہیں جانتا؟ قرآن کہہ رہا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا نا، ڈنڈا جس کو پکڑ کے چلتے تھے، تو اللہ نے پوچھا ما تلک بیمینے کا یا موسیٰ، جاؤ گھر میں قرآن تمہارے گھر میں اٹھا کر دیکھ لو، اے موسیٰ بتا تیرے ہاتھ میں کیا ہے۔ اگر سوال کرنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سوال کرنے والا معاذ اللہ بے علم ہے تو رب کے بارے میں کیا کہو؟ سوال کرنا بے علمی کو ظاہر نہیں کرتا، سوال کرنے سے یہ پتا چلتا ہے کہ جس کی رب نے ڈیوٹی لگائی ہے، پروٹوکول افیسر جو میرے ساتھ ساتھ ہے۔ اسلام آباد میں صدر وزیر اعظم بیٹھے ہیں نا، لاہور میں رہنے والے بیٹھے ہیں، اگر کبھی لاہور آ جائے سرکاری دورے پر، داتا صاحب جانا پڑے بادشاہی مسجد مینار پاکستان، تو پروٹوکول افیسر کا یہاں کی انتظامیہ کا فرض ہوتا ہے آگے بڑھ کر بتانا یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ چیز فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ان کی خدمات میں شامل ہے۔ تو جبریل کی ڈیوٹی تھی اور اس کو ظاہر کرنا تھا، اور جبریل عرض کرتے سرکار یہ جو آپ کانوں سے آواز سن رہے ہیں نا یہ بلال کی ہے، وہ چلتا زمین پر ہے مگر چلنے کے بعد جنت میں سنائی دیتی ہے۔ جنت کہاں ہے میرے بھائی؟ ساتوں آسمانوں سے اوپر، اوپر ہے جنت، دوزخ نیچے ہے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ، جہنم کو ظاہر کیا جائے گا، ظاہر اسے کیا جاتا ہے جو پوشیدہ اور چھپی ہوئی ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، جنت کو قریب لایا جائے گا اور قریب اسی کو لایا جاتا ہے جو دور ہو۔ تو جنت اوپر، کہاں؟ سات آسمانوں سے اوپر۔ اللہ کے رسول وہاں جنت کے اندر بلال کے قدموں کے آواز سن رہے، بلال ہے فرش پر۔ جنت کے اندر پہنچ کر زمین پر چلنے والے کی پاؤں کی آواز کو سن لے رہے ہیں تو سبز گنبد میں بیٹھ کر اس مجمع میں بیٹھنے والوں کا درود و شریف نہیں سنتے ہوں گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، عقل سے کام لو نا میرے بھائی، سبحان اللہ۔ اور یہ باتیں جب سنا کرو جھوم جایا کرو اپنے عقیدے پر، رب کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے تمہیں گمراہی سے بچا لیا اور ایسا عقیدہ دیا میٹھا میٹھا، میٹھے مدنی والے کے محبت اور عشق عطا کی۔ کسی مولوی کسی اردو کی کتاب کے پیچھے لگے فیس بک کو دیکھ کر کبھی گمراہ نہ ہونے پانا، اپنا عقیدہ خراب نہ کرنا، ورنہ آنکھیں بند ہوں گی تو کیا ہوگا۔ اچھا یہاں ایک اور بات کروں کیونکہ ٹائم بھی ہو گیا نماز کا، باقی کل رات کو جب یہاں جلسہ ہوگا معراج کا سماع سالانہ، وہ کل ہے، اور مجھے اس کے لیے آپ سے تعاون چاہیے کیونکہ لنگر ہمارے ذمہ ہے، باقی سارے انتظامات انہوں نے کرنے، تو لنگر میں تھوڑا تھوڑا تعاون کریں گے آپ؟
نہیں بولے، سارے نہیں بولے، وہ ابھی بھی چند لوگ بولے، کوئی نہیں کرے. لیکن میں ایک نقطے کی بات بتانا چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام تیز رفتار سواری پر بیٹھ کے جا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ بولی، وہ بولو، یہ تو بول دو، چندہ نہیں مانگ رہا، یہ تو مسئلہ پوچھ رہا. اتنے سختے میں آ گئے کہ کئی مولوی صاحب پیسے مانگ رہے ہیں تو پیسے کون دے بھائی؟ آپ نے نہیں دیں، اللہ دے گا. ہاں، واہ واہ واہ. موسیٰ علیہ السلام کہاں؟ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھنے قیام کی حالت میں. پھر رکوع ہوگا، پھر سجدے ہوں گے، پھر تحیات ہوگی، پھر سلام ہوگا. اتنی تیز رفتاری سے گزر کر جب مسجد اقصی پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام پہلی صف میں کھڑے. پھر آپ سیڑھی لفٹ، برقی لفٹ، پاؤں رکھا تو پلک جھپکتے آسمان پر. 5 سواریاں بدلی میرے رسول نے. علماء سے سنتے رہتے ہیں. کتنی سواریاں؟ پہلی سواری تھی مکہ سے لے کر مسجد اقصی تک براق. پھر مسجد اقصی گنبد صخرہ، وہاں سے زمین اور آسمان کا فاصلہ انتہائی کم ہے. وہاں سیڑھی رکھی گئی جو صرف آج کی رات کے لیے خصوصی طور پر رب نے تیار کرائی. معراج کہتے سیڑھی کو ہے. معراج کا معنی سیڑھی. اس برقی سیڑھی کے اوپر آپ نے قدم رکھا جس کے دونوں اطراف میں ملائکہ تھے. زمین سے لے کر آسمان تک وہ درود و سلام پڑھتے جا رہے تھے. مصطفیٰ جان نے رحمت پہ لاکھوں سلام، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، ان کی شان کے مطابق جو درود تھا وہ پڑھ رہے تھے اور آمنہ کے لال جا رہے. یہ دوسرا سیڑھی تھا. پہلے آسمان پر پہنچے تو پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک آسمانوں کے رہنے والے ملائکہ نے رب سے کہا، مولا تیرا حبیب آج آیا ہے، ہمیں یہ عزت عطا فرما. رب نے اجازت دی اور نوری ملائکہ نے اپنے نوری پر ایک دوسرے کے اوپر تہہ تر بچھا کر ایک سٹیج بنایا نور کا، اور اس پہ آمنہ کے لال بیٹھے اور پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک فرشتے اپنے نوری پروں پر لے کر گئے. اور 7ویں آسمان سے سدرہ تک جبریل امین اپنے نوری پروں پر بٹھا کر لے. اور سدرۃ المنتہا سے عرش عظیم تک رف رف کو لایا گیا، سبز ریشمی بچھونا جس پہ آمنہ کے لال بیٹھے اور چلے. 5 سواریاں تبدیل ہوئی. مگر میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ سرکار اتنی تیزی سے گزرے تو موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے قیام کی حالت میں نماز پڑھ رہے ہیں. اور آپ تیز ترین رفتاری سے گزر کے مسجد اقصی پہنچے تو وہاں پہلی صف میں کھڑے. پھر برقی سیڑھی کے ذریعے چڑھ کر آسمان پر گئے. وہاں سے نوری ملائکہ کے پروں پر بیٹھ کے جناب پلک جھپکتے ہی آپ جب گئے تو 6 آسمان پر جن نبیوں نے استقبال کیا ان کی قیادت موسیٰ علیہ السلام کر رہے تھے. پتہ یہ چلا براق بھی تیز ترین سواری ہے، سیڑھی بھی برقی ہے، فرشتے بھی نور والے ہیں، ان کی بھی رفتار ہے. لیکن نبوت کی رفتار تمام رفتاروں سے زیادہ ہے. سبحان اللہ. کیونکہ موسیٰ کلیم اللہ نبوت والی رفتار سے آگے آگے پہنچتے رہے. حکم یہ تھا میرے محبوب کے آنے سے پہلے پہنچو، استقبال کرو. استقبالیہ کمیٹی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو کتنا خوش نصیب انسان ہے محفل میلاد گھر میں رکھ کے اکیلا سوچ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے محبوب میرے گھر میں آئیں گے. جبکہ رب ہی اپنے محبوب کو مسجد اقصی بھی بلاتا ہے تو پہلے 1,24,000 پیغمبروں کو جمع کرتا ہے. میرے حبیب کی شان کے مطابق پہلے استقبالیہ کمیٹی بنے تو پھر میرا حبیب سامنے آئے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری سواری کو براق کو باندھ دیا گیا، اندر گیا تو سارے نبی جمع. جبریل علیہ السلام نے آذان کہی. ملا یاظہر الفقیہ کتاب ہے شیعہ مسلک کی، اس کے اندر اذان لکھی ہوئی ہے. جبریل نے جو اذان پڑھی، خدا کی قسم وہی الفاظ ہیں جو اذان تم دیتے. شیعہ مسلک کی اپنی اذان نہیں ہے، وہاں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی جو جبریل نے دی ہے.
وہی الفاظ ابتدا سے اختتام تک وہی اذان ہے جو آپ سنی لوگ دیتے ہیں اذان، وہ شیعہ مسئلہ کی کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ وہ جبریل نے اذان. اور جب جبریل اللہ اکبر کہتا ہوا آیا نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ بیٹھا، تو آگے جبریل رک گیا. کیوں رکا؟ کیونکہ آگے اذان میں کسی نبی کا نام لینا، یہاں تو سارے کھڑے ہیں، میں کس کا نام لوں کس کا چھوڑوں، میری کیا جرت. آدم کا نام لوں ابراہیم ناراض، ابراہیم کا نام لوں تو موسیٰ کلیم اللہ ناراض، میں تو کسی کو ناراض نہیں کر سکتا. ابھی سوچ میں تھے کہ رب کا حکم آیا، جبریل یہاں پر میرے محبوب کا نام، روزے میثاق میں نے نبیوں سے عہد لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، کہ جب میرا رسول تمہارے سامنے آ جائے، مصدق لما معکم، تمہاری کتابوں، تمہاری نبوت، تمہارے صحیفوں، تمہاری رسالت کی تصدیق کرنے والا آ جائے، تو کیا کرنا پڑے گا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، میرے رسول کا کلمہ بھی پڑھنا پڑے گا، ایمان بھی لانا پڑے گا، اور میرے رسول کے دین میں ان کی مدد بھی کرنا ہوگا. اب سارے جمع ہیں. اذان کا مسئلہ ہے کہ اذان پڑھنے والا اذان کہے تو سننے والا وہ الفاظ دہرائے، ہے کہ نہیں؟ اذان دینے والا اذان کہے، سننے والا وہ الفاظ دہرائے. جب اذان مکمل ہو تو سنت والی مسنون دعا پڑھ لے. میرے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے شخص پر قیامت والے دن میری شفاعت حلال ہوگی. حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ میری شفاعت اس کے لیے حلال. اب جب جبریل نے کہا اللہ اکبر، تو ہر نبی نے کہا ہوگا اللہ اکبر، جس کا معنی اللہ سب سے بڑا. جبریل نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو ہر نبی رسول مرسل نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اب جبریل نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ہر نبی کو یہ کلمہ پڑھنا پڑا اور کہنا پڑا اور اقرار کرنا پڑا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں. ضروری تھا کہ آج کے بعد فرق واضح ہو جائے کہ یہ سارے نبی اپنی اپنی عام امتوں کے نبی ہیں. جو آگے مصلی پر آنے والا ہے وہ ان نبیوں کا بھی نبی ہے، ان کا بھی امام ہے اور ان کا بھی سردار ہے. اور میں رب کی عزت کے نام کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ کائنات میں پہلی اور آخری نماز تھی، انتہائی مقدس، بے نظیر و بے مثال، اعلی و عرفہ. اذان دینے والا بھی بے مثال، تکبیر پڑھنے والا بھی بے مثال، امامت کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھانے والا بھی بے نظیر و بے مثال، اور مقتدی جو پیچھے کھڑے پڑھ رہے تھے وہ بھی بے نظیر و بے مثال. ایسی پاکیزہ طہارت اور مقدس و پاک ہستی والی نماز نہ اس سے پہلے کبھی ہوئی، نہ قیامت تک دوبارہ کبھی ہوگی. یہ اعزاز سے ملا ہے. 1000 ہے بس بھئی، 1000 میں تو حلیم کی دیکھ نہیں بنتی، 15-16 ہزار کی تو حلیم کی دیکھ بنتی ہے، نان الگ آتے. چلیں اپنی اپنی جیب میں ہاتھ ڈالیں، تھوڑا تھوڑا نکالیں ذرا 2 منٹ کے اندر. دیکھتا ہوں میں کون نکال